بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آشا اسلامک ڈائری چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سننے والے اور چاہنے والے ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آشا اسلامک چینل کے پیارے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے شروع ہے سال کے 12 مہینوں میں سے۔ جیسے رمضان المبارک بہت زیادہ اہمیت و فضیلت آئی ہے، ویسے ہی اس طریقہ کار سے محرم الحرام کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ اس مہینے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اس ماہ کی 9 اور 10 تاریخ کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو محرم الحرام کے بارے میں چند فضیلت اور اس کی برکات جان لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آج کی خوبصورت جو کہ قرآن پاک کی سورت مبارکہ سورت کوثر کا وظیفہ ہے اس کی جانب چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ہوئی، اور اسی کے بعد اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر حکومت بھی ملی۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی چھپی ہوئی بادشاہت واپس ملی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسی دن سخت بیماری سے شفا ملی۔ اسی روز حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اسی روز نکالے گئے، اور اسی دن کفر کے دغاباز لوگوں نے نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کے میدان میں شہید کیا۔ پیارے ناظرین، یہ تمام واقعات جو اس مہینے رونما ہوئے ان کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں یہ مہینہ کتنی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ لہٰذا آپ اس مہینے کی 9 اور 10 محرم الحرام کو روزے رکھیں، اس پورے مہینے کو آپ احترام سے گزاریں، جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر آج حسین علیہ السلام شہید نہ ہوتے، اگر آج حسین علیہ السلام شہید نہ ہوتے تو ہر گھر میں یزید ہوتا۔ پیارے ناظرین، یہ چند محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں سنیے، آپ کو آگاہ کیا۔ یقین جانیے کہ اگر میں محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں بتانا شروع کر دوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے مختصراً آپ کو محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کیا۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آج کا ہمارا خوبصورت وظیفہ سورت کوثر پر مشتمل ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پرانی سے پرانی مشکلیں، حاجات، کوئی مصیبت ہو، وہ فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مزید دکھ پیش نہ آئیں تو کیونکہ وہ دکھ برداشت نہیں کر سکتے تو تمام گناہ معاف ہو جائیں، اللہ رب العزت کی رحمت ان پر بارش کی طرح برسے، ان کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ دکھ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مزید دکھ پیش نہ آئیں، کیونکہ وہ دکھ برداشت کر کے اب ان میں اتنی ہمت نہیں بچی کہ وہ دکھ برداشت کر سکیں، ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اللہ رب العزت کی رحمت ان پر بارش کی طرح برسے، ان کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، وہ ہر قسم کی بیماری سے بچ جائیں، ان کا پورا سال خوشحال گزرے، وہ کبھی بھی دوبارہ کسی بھی پریشانی، رنج و غم، تکلیف یا مصیبت میں مبتلا نہ رہیں، ان کے بچوں اور بچیوں کے اچھے رشتے آ جائیں، ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہ ہو، کیونکہ بہت سارے بہن بھائی یہ جانتے ہیں رزق کی تنگی ایک ایسی تنگی ہے جس کے ساتھ بہت ساری دوسری پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس عمل کو لازم کریں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کا عمل جو آپ نے 10 محرم الحرام کو کرنا ہے کہ کسی بھی نعمت سے یہ کم نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کو کرنے والے کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ قائم کر دیں گے اور اسے کبھی بھی کوئی تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے۔ یہ وہ لوگ بھی عمل کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ سکون سے سارا سال اور سلامتی سے گزارے، دشمنوں کے شر سے بچ جائیں، کبھی بھی قرض دار نہ ہو اور اللہ ہمیشہ ان پر اپنی رحمت برساتے رہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کا دل روشن ہو جائے گا، آپ کا عبادات میں دل لگنے لگے گا اور آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ پیارے ناظرین، آج کے خوبصورت وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ سورت کوثر جو کہ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں ہے، یہ سورت لفظوں کے اعتبار سے سب سے مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ چھوٹے بڑے بزرگ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس سورت مبارکہ کی
فضیلت اگر دیکھی جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تب نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت رنجیدہ تھے اور اللہ رب العزت نے بدلے میں ان کو سورت کوثر جیسی عظیم سورت کا تحفہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم تحفے سے نوازا، لہٰذا دکھ اور پریشانیوں، مصیبتوں اور رنج و غم کے حوالے سے سورت کوثر بہت زیادہ مفید اور عظیم جانی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا وظیفہ آپ نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ مغرب کی نماز آپ نے بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ ان 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کا طریقہ کار آپ جان لیں کہ آپ نے نیت ویسے ہی کرنی ہے جیسی کہ آپ عام نماز کی کرتے ہیں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 21 دفعہ سورۃ اخلاص اور 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ آپ نے 2 نفل ادا کر لینے ہیں۔ اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اسی کے بعد آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے جو 100 دانوں پر مشتمل ہو۔ اس پر آپ نے 100 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں یا آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر سورۃ کوثر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ کر اپنے اس وظیفہ کو مکمل کر لیں۔ پیارے ناظرین، آپ کے پاس اگر وقت ہو تو آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، کیونکہ استغفر اللہ کرنے سے انسان کے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی بہت ساری حاجات جو اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوتی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب قبول ہو جاتی ہیں۔ اب یہ عمل 10 محرم الحرام کو کرنا ہے۔ ہو سکے تو آپ 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں اور خوب عبادات کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے یہ دن بہت ہی عظیم دن ہے۔ ویسے تو محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی بہت ہی اہمیت و فضیلت والا ہے۔ آپ اس مہینے میں 5 جگانہ نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے دور رہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، تو یقین جانیے آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔